إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی نشست میں ہم واقعہ کلیب بدر پر گفتگو کریں گے تاکہ اس واقعہ کو لے کر جو گمراہی پھیلائی جاتی ہے اس کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل آیات نمبر 20 اور 21 میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، اور لوگ جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندگی کی رمق بھی نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں شعور نہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا واضح اعلان ہے کہ وفات پا جانے والا قیامت تک کے لیے مردہ ہے، کسی بھی قسم کا کوئی شعور نہیں رکھتا، اس کا جسم سڑ گل جاتا ہے، اب نہ یہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اور نہ ہی کوئی کام کر سکتا ہے۔ اور پھر سورہ مومنون آیات نمبر 15 اور 16 میں یہ بھی بتایا کہ موت کی یہ کیفیت کب تک چلے گی۔ فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس زندگی کے بعد تمہیں یقیناً موت آ جاتی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تم قیامت کے دن ہی اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی سامعین، فوت ہو جانے والا یہ شخص اب قیامت تک کے لیے مردہ ہے۔ مردہ ہی نہیں بلکہ قرآن و حدیث تو یہ بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالی مشرکین کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمارے باپ دادا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قُلْ نَعَمْ، ان سے کہہ دو کہ ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔ سامعین، صحیح مسلم کی ایک حدیث جو کتاب الفتن میں بیان کی گئی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ کل ابن آدم یأکلہ التراب، انسان کے سارے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، الا عجب الذنب، سوائے عجب الذنب کے، منہ خلق وفیہ یرکب، اسی پر اسے پہلے بنایا گیا تھا اور اسی پر دوبارہ بنایا جائے گا۔ پھر سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ مٹی کے جسموں کو کھانے کے پورے عمل سے بھی پروردگار لمحہ و لمحہ آگاہ رہتا ہے۔ فرمایا قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، کہ مٹی ان کے جسموں سے جو کھا رہی ہے، وَعِنْدَنَا کِتَابٌ حَفِیظٌ، وہ ہمارے علم میں ہے۔ سامعین، یہ بات واضح ہوئی کہ انسانی جسم تو باقی ہی نہیں رہتا۔ اب جب جسم ہی مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا تو سنے گا کیسے، دیکھے گا کیسے اور جانے گا کیسے؟ لیکن حیرت ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ان کے فرقے کا عقیدہ ہے۔ سامعین، مالک کائنات نے مردے کے بارے میں یہی تو عقیدہ دیا ہے کہ یہ زندہ کی طرح نہیں ہے۔ سورہ فاتر میں فرمایا کہ جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا، جیسے روشنی اور اندھیرا یکساں نہیں ہوتے، اور جس طرح سایہ اور دھوپ ایک جیسے نہیں ہوتے، اسی طرح وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ سامعین، یہاں پر یہ بات بتلا دی گئی کہ مردہ جو ہے اب زندہ کی ضد ہے۔ زندہ دیکھتا ہے، سنتا اور شعور رکھتا ہے، لیکن مردہ یہ سب کچھ نہیں رکھتا۔ زندہ قائم ہے، اس کا جسم پوری طرح کام کر رہا ہے، لیکن اب مردے کا جسم گل رہا ہے، یعنی مٹی بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں، اذا ولوا مدبرین، جب کہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 80۔
پھر سورہ فاتر آیت نمبر 22 میں فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور تم انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، حقیقت یہ ہے کہ دعوت حق پر لبیک وہی کہتے ہیں جو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ، رہے مردے تو اللہ ان کو اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ سامعین، ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ مر جانے والوں کو مردہ اور بے جان کہہ رہا ہے، جو نہ سن سکیں اور نہ بات کر سکیں، اور یہ ایک کلیہ ہے جو نہ قابل رد ہے۔ لیکن یہ مسلک پرست قرآن کی آیات کا مکمل کفر کرتے ہوئے قبروں میں مدفون افراد کے سننے کا عقیدہ رکھتے اور دیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کلیب بدر کا واقعہ سامعین پیش کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ان احادیث کا مطالعہ بھی کر لیا جائے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن 24 مرداران مکہ کی لاشوں کو بدر کے ایک گندے کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کسی قوم پر غالب آتے تھے تو 3 راتیں اسی جگہ قیام کرتے تھے، لہذا بدر میں بھی 3 دن قیام فرمایا۔ تیسرے دن آپ کے حکم سے اونٹنی پر زین کسی گئی، پھر وہ چلے۔ صحابہ کرام نے خیال کیا کہ آپ کسی حاجت کے لیے جا رہے ہیں، اصحاب بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ آپ چلتے چلتے اس کنویں کی منڈیر پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر مقتولین قریش کا نام ان کے باپوں کے نام کے ساتھ آواز دے کر پکارنے لگے، اور اس طرح فرمانے لگے اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، اب تم کو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مان لیتے۔ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہم سے تو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے اس وعدے کو پورا پا لیا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، آپ ایسی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں جو باتیں کر رہا ہوں تم ان کو ان سے زیادہ سن نہیں سکتے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس وقت ان کو زندہ فرما دیا تھا وہ اس بات کو سن لیں تاکہ ان کو اپنی ذلت اور رسوائی اور اس سزا سے شرمندگی حاصل ہو۔ سامعین، یہی واقعہ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پیش ہوا تو اس کی تفصیل بھی ملاحظہ فرمائی۔ شام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا ذکر آیا کہ مردے پر اس کے عزیزوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی بتاتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مردے پر اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے اور اس کے عزیز روتے ہی رہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی مضمون ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین بدر کے لاشوں کے گڑھے پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا انہم لیسمعون ما اقول، یہ میرا کہنا سن رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا انہم الآن لا يعلمون ان ما كنت اقول لهم حق، اب اس وقت انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ میں جو کچھ ان سے کہتا تھا وہ سچ اور حق تھا۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سورہ نمل کی یہ آیت تلاوت فرمائی انک لا تسمع الموتى، کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے نبی آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ عروہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد اس آیت کے پڑھنے سے یہ تھی کہ حین تبوؤوا مقاعدہم من النار، جب ان کو جہنم میں اپنا ٹھکانہ مل گیا ہوگا۔ سامعین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کا مخاطب کیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، آپ ایسی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے۔ اس جملے نے سامعین صحابہ رضی اللہ عنہم کے عقیدے کی وضاحت کر دی کہ صحابہ کو جو تعلیم دی گئی تھی وہ یہی تھی
کہ مرنے کے بعد روح لوٹ کر نہیں آتی، اور جس جسم میں روح نہ ہو اس کا سننا محال ہے۔ اور پھر صحابہ کا یہ ایمان بھی تھا کہ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر اس زندگی کے بعد تمہیں یقیناً موت آ جاتی ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر اس کے بعد تمہیں قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا۔ یعنی یہ مارے گئے سرداران قریش اب مر چکے ہیں اور شعور سے عاری ہیں، یہ سن ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یعنی سامعین، قرآن کا فیصلہ لا ریب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ تھا کہ اب انہیں علم ہو گیا ہوگا۔ کس بات کا علم ہو گیا ہوگا؟ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے اس وعدے کو پورا پا لیا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ یعنی سامعین، اللہ کا وعدہ انہیں جہنم میں داخل کر کے پورا ہو گیا ہوگا تو انہیں اس کا علم ہو گیا کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ سچ تھی۔ سامعین، قرآن و حدیث کے بیان سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان کے سننے کا کوئی بھی تعلق مٹی کے اس مردہ جسم سے نہیں تھا، بلکہ جہنم میں داخلے کے بعد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان یاد آ گیا ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوئے مرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ بات تو واضح ہو گئی کہ مردہ نہیں سنتا، لیکن سامعین، فرقہ دیوبند والے یہاں ہنس کر مزید گمراہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم نہیں سنا سکتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے، لیکن یہ تو نہیں کہا گیا کہ مردہ نہیں سن سکتا۔ سامعین، کیسے ظالم لوگ ہیں یہ، اللہ کے نازل کردہ کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، تو یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، ولو سمعوا، اور اگر فرض کریں یہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تو یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ اور پھر یہ کریں گے کیا؟ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے روز یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اس بہترین جاننے والے کے علاوہ تمہیں کوئی بھی اس کی خبر نہیں دے سکتا۔ پھر سامعین، سورۃ الاعراف آیات نمبر 194 اور 195 میں اللہ تعالیٰ فوت شدہ افراد کے لیے ارشاد فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، اے لوگو اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ یقیناً تم ہی جیسے بندے ہیں، فادعوہم، تم انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے کہ تمہاری پکار کا جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم انہیں پکارنے میں سچے ہو۔ فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکیں؟ سامعین، یہ ہے قرآن و حدیث کا متفقہ فیصلہ، لیکن آپ دیکھیں کس طرح امت کو قرآن و حدیث کے خلاف کر دیا گیا ہے، اور اب اس امت کی اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے والے کی روح اس قبر میں لوٹا دی جاتی ہے اور مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ فرقے والے خود بھی گمراہ ہوئے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ لیکن سامعین، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں صرف وہی عقیدہ اور عمل قبول ہوگا جو عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے، اس کو قبول کرنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔